آج میں نے سوچا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے ایچ پائلوری کے بارے میں، لوگ بیچارے بہت خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کون سا مرض ہو گیا اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ بات چیت کی جائے تاکہ اس کے جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، سائنٹیفک سٹڈیز سے جو ثابت ہیں، ان پر ہم بات کر سکیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایچ پائلوری جو ہے وہ کینسر کا سبب ہے، تو چونکہ مجھے ایچ پائلوری ہو گیا تو کیا مجھے معدے کا کینسر نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایچ پائلوری ہو گیا تو جناب مجھے معدے میں السر ہو جائے گا یا السر ہو گیا ہے، چونکہ میری رپورٹ میں ایچ پائلوری پازیٹیو آ گیا۔ اور بعض لوگ ان خدشات کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کا ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور ان کا ایچ پائلوری پازیٹیو آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو سارا درد ہے وہ ایچ پائلوری کی وجہ سے ہے۔ آئیے ان کو فیکٹس یعنی حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایچ پائلوری چیز کیا ہے۔ دیکھیے، ایچ پائلوری کی دریافت 1980s میں ہوئی تھی۔ جن سائنٹسٹ نے اس کو دریافت کیا تھا ان کو بعد میں نوبل پرائز بھی ملا۔ یہ معدے میں ایک جراثیم ہے جو کہ یہ رہتا ہے کہ اگر ہم ایچ پائلوری کو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے سے جسم سے ہٹا دیں تو معدے کی تکالیف کتنی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں، اور ہمیں ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کن کن لوگوں میں کرنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم ان سوالات کا جواب دیں، دیکھتے ہیں کہ ایچ پائلوری کی موجودگی یعنی ایچ پائلوری کی جو انگلش میں ہم پریویلنس کہتے ہیں کہ اس کی شرح کتنی ہے لوگوں میں۔ آدھی دنیا کو اس وقت ایچ پائلوری ہوگا اور آدھے پاکستان کو ایچ پائلوری ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کس قدر ہے یہ۔ لیکن یہ بات سٹڈیز میں دیکھی گئی کہ 80 سے 90% لوگ وہ جن کو کہ ایچ پائلوری موجود بھی ہے وہ خاموش ہوتا ہے بیٹھا ہوا، نہ اس کے ذریعے سے معدے میں السر ہوگا، نہ معدے میں زخم ہوگا، نہ بعد میں کینسر بن سکے گا۔ صرف ان میں 10% لوگ ایسے ہوں گے جو معدے کی کسی نہ کسی یعنی ان بیماریوں میں سے کسی میں مبتلا ہوں گے۔ دیکھا یہ گیا کہ اگر ہم اس میں کینسر کی بات کریں تو واقعی WHO بھی مانتی ہے اور اس کو کلاس 1 کارسینوجن کا نام دیتی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ایچ پائلوری کو گیسٹرک کینسر میں، معدے کے کینسر میں ایک خاص دخل حاصل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ایچ پائلوری ہوگا تو معدے کا کینسر ہی ہو جائے گا، کیونکہ صرف ایچ پائلوری نہیں بلکہ کئی چیزیں ملا کر معدے میں کینسر بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو ایک جگہ جناب ایک گھر بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے۔ اب اس میں کہا جائے گا کہ جی بلڈنگ تو سیمنٹ سے بنتی ہے، تو واقعی بلڈنگ یقیناً سیمنٹ سے بنتی ہے، لیکن سیمنٹ کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بلڈنگ بنانے میں چاہیے۔ لکڑی چاہیے، سریا چاہیے، اور جناب بلاکس چاہیے، اور پانی چاہیے اس کی ترائی کے لیے، اور کیا کیا چاہیے، وہ سب ملا کر ہی بلڈنگ بن سکے گی۔ ایسے ہی خالی ایچ پائلوری یعنی ایچ پائلوری جناب کینسر کر دے گا، نہیں، کئی ساری چیزیں ملی بھی ہوں گیسٹرک کینسر کے لیے تب جا کے کینسر ہو پاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور وہ کئی ساری چیزیں کیا ہیں، اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہر انسان کی جو جینیٹکس ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چائنا اور جاپان میں رہنے والوں کی جینیٹکس میں وہ پرون ہوتے ہیں، یعنی ان میں کینسر کا انسیڈنس وہ زیادہ ہے، چونکہ ان کی جینیٹکس پرون ہے اس کی۔ اور اس سے بالکل برعکس اگر افریقہ میں چلے جائیے، وہاں ایچ پائلوری اتنا ہی کامن ہے جتنا چائنا جاپان میں، لیکن وہاں کی جو ہوسٹ جینیٹکس ہے وہ بالکل اجازت نہیں دیتی کینسر بننے کی۔ اسی طریقے سے جغرافی ہے، کلائمیٹ ہے، جی آئی مائکرو بائیوٹا ہے، اور ڈائٹ اور میڈیکیشنز ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایچ پائلوری خود بھی صرف ایک ایچ پائلوری نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑی ویرائٹی ہے، سینکڑوں قسم کے ایچ پائلوری ہوتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ایچ پائلوری کے ویرولنس فیکٹرز۔ بعضوں کے ایچ پائلوری کے ویرولنس فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ کینسر جلدی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح چائنا اور جاپان میں گیسٹرک کینسر زیادہ ہے، اور کوریا اس طرف کی سائڈ پہ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں ایک تو ہوسٹ جینیٹکس یعنی کہ جو پاپولیشن ہے، جو لوگ ہیں، ان کی جو جینیٹکس ہے، ان کی جینز ہیں، ان میں گیسٹرک کینسر کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو وہاں کا ایچ پائلوری ہے، اس ایچ پائلوری کے جو ویرولنس فیکٹرز ہیں، یعنی کہ جارحانہ والا ایچ پائلوری ہے، خطرناک والا، وہ وہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے۔
افریقہ میں بہت ہی کم ہے، اور پاکستان میں بھی اللہ کا بڑا شکر ہے ایچ پائلوری بہت کامن ہے، لیکن گیسٹرک کینسر بہت کم ہے تو بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کا ایچ پائلوری میں وہ ویرولنس فیکٹرز اتنے نہیں ہیں کہ جتنے کہ اس ریجن میں ہیں۔ کامن ویرولنس فیکٹرز ہیں وہ کیا ہے اور وہ کے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جی کسی کے پیٹ میں ایچ پائلوری داخل ہو گیا، اب کیا ایچ پائلوری داخل ہو گیا تو کیا ایچ پائلوری جا کر فوراً کینسر کرا دے گا یا وہ السر کرا دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سلو اسٹمک کی جو لائننگ ہے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، اور وہ چینجز سالہ سال پر محیط ہوتی ہیں۔ بیچ میں اگر ایچ پائلوری کو کیا ایریڈیکیشن کر دی، ان کی اینٹی بائیوٹکس وغیرہ دے کر اس کو ہٹا دیا، تو جناب وہ پھر چینجز ریورس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اتنی ایچ پائلوری کے ٹیسٹ کو پازیٹیو دیکھنے سے کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھے السر ہے یا مجھے کینسر ہے۔ اچھا جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ ہمارے پاس، یہ تو ہم نے کینسر کی بات کی جو ایچ پائلوری سے ریلیٹڈ ہے، بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایچ پائلوری کی ٹریٹمنٹ آتے ہیں میدے کے درد کے ساتھ کہ جی میدے میں درد ہے، تیزابیت ہے، اور جناب پیٹ پھول رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروایا اور وہ ایچ پائلوری میرا پازیٹیو آ گیا، تو مجھ کو تو لگ رہا ہے کہ یہ السر ہے، اور میں تو ڈر گیا کہ ایچ پائلوری سے السر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، السر کی ڈائگنوسس صرف اور صرف انڈوسکوپی سے ہو سکتی ہے۔ السر کہتے کس کو ہیں؟ السر ایک گہرے زخم کو کہا جاتا ہے جو کہ ہمیں انڈوسکوپی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر بفر سے محال مان بھی لیا جائے کہ السر ہے تو السر کی تو ٹریٹمنٹ، السر کی ہیلنگ بہت آسان ہے، تھوڑے دن کا اومیپرازول لگاتار کھلائیے، السر ہیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی پینک ہونے کی بات نہیں، یہ کہہ دے ایچ پائلوری ہے تو السر ہے، یہ بات درست نہیں۔ سوائے انڈوسکوپی کے آدمی کسی کو یہ شناخت کر دے کہ تم کو السر ہے یا مجھ کو السر ہے، یہ بات قطعاً بھی مناسب نہیں ہے، انڈوسکوپی ہی سے پتہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میدے میں درد ہے اور ایچ پائلوری پازیٹیو ہے، کیا جائے اس کا؟ دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ میدے میں یہ جو گیسز ہوتی ہیں اور جلن ہوتی ہے اور یہ پیٹ پھول جاتا ہے، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے میں جو ایچ پائلوری تھا، پھر میں نے اس کی پھر ٹریٹمنٹ کی اور جناب کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کچھ فائدہ ہوا، میں نے واپس سے ٹیسٹ کرایا تو پھر ایچ پائلوری پھر آ گیا، میں ایچ پائلوری میرے پاس آتا رہتا ہے اور میں ٹیسٹ کراتا رہتا ہوں۔ اگر ہم مثال کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، 100 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں مثال کے طور پر، اور 100 کے 100 کو میدے میں تیزابیت ہے اور میدے میں گیس ہے اور پیٹ کا پھول جانا ہے، اور 100 کے 100 کو ایچ پائلوری بھی پازیٹیو ہے، اور آپ نے ان 100 کی ٹریٹمنٹ کی اور ان سب کا ایچ پائلوری غائب ہو گیا، فار ایگزامپل صرف ان میں سے 10% لوگ، 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہوں گے جن کے میدے میں تیزابیت اور گیس وغیرہ صحیح ہوگا، باقی 90 تو یہ کہیں گے کہ جناب ہمارا بھی تو ایچ پائلوری چلا گیا، ہمارا تو میدے کا درد اور ہمارا تو گیس اور ہماری تو تیزابیت جو کی تو ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ تو یہ اسٹڈیز سے پروو ہو چکا ہے، یہ سمپٹمز ایچ پائلوری کی وجہ سے صرف 100 میں 10 کو ہوتے ہیں، باقی 90 کو فنکشنل ڈسپیپسیا ہوتا ہے، یعنی ان کو میدے میں حساسیت اور میدے میں تیزابیت، اس کے بارے میں کبھی الگ ہم بات کریں گے، وہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایچ پائلوری کی ٹریٹمنٹ کر کے یہ سوچ لینا کہ جناب ایچ pylori ہی گڑبڑ ہے اور یہ چلا جائے تو میدے میں سارے میرے مسائل صحیح ہو جائیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے دوائیں ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ کہ جی میدے میں درد ہے، گیس ہے، یہ سب ہے، ایچ pylori پازیٹیو ہے، تو ہم ایچ pylori کی ٹریٹمنٹ کریں یا نہ کریں؟ دیکھیے ایچ pylori کی ٹریٹمنٹ ضرور کی جائے، لیکن یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ جناب میرے میدے کی تیزابیت اور گیس وغیرہ صحیح ہو جائے گی۔ ہاں لانگ ٹرم ایفیکٹس میں السر نہ بنے، کینسر نہ ہو، اس کے لیے ٹریٹمنٹ کر لینا بہتر ہے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں بہت ہیوی قسم کی اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں، جس اینٹی بائیوٹکس کے دینے سے میدہ وقتی طور پہ اور خراب ہوتا ہے۔ تو پیشنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا مجھے ہیوی پاور کی اینٹی بائیوٹکیں دے دیں؟ اب خود سوچئے، ایموکسل دی جاتی ہے 500 ملی گرام کی، 2 صبح اور 2 شام۔ اب ہم تو جیسے ہی لکھتے ہیں نا اینٹی بائیوٹک پیشنٹ کی، پیشنٹ اسی وقت کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ہائی پاور کی اینٹی بائیوٹک دے دی مجھ کو، اور اس سے تو میرا میدا اور جناب خراب ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ، میری ذاتی پریکٹس اس میں یہ ہوتی ہے کہ جس کا میدا ڈسٹرب ہو اور اس کا ایچ pylori کی رپورٹ میرے پاس لے کر آتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں میرے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو ایچ pylori کی ٹریٹمنٹ تو ہم ضرور کریں گے، بعد میں کسی اسٹیج پر کریں گے، اس وقت تو تم اپنا میدا دوسری دواؤں سے ہم سٹیبل کرتے ہیں پہلے آپ کا،
بعد میں ہو جائے. اور دوسری بات یاد رکھو کہ ایچ پائلوری کی وجہ سے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایچ پائلوری سے تمہارا یہ سارا کا سارا معدے کے مسائل ہیں، یہ وہ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹریٹ کر لینا چاہیے چونکہ ایک چیز آئی ہے، لیکن وہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ وقت مناسب ہے جب کہ معدہ اسٹیبل کنڈیشن میں ہو. فوری طور پر اس کی ٹریٹمنٹ کرنا اور اس کو یہ پینک پیشنٹ کو پہنچانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اگلی بات میں آپ سے عرض کروں وہ کیا ہے، یہ کہ بعض لوگ آتے ہیں معدے میں شدید درد ہے جناب، ناقابل برداشت درد ہے پیٹ میں، ڈاکٹر صاحب معدے کے منہ میں، اور میں نے ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرا لیا یا کسی ڈاکٹر نے کروا دیا اور وہ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ میرا پازیٹیو آ گیا. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایچ پائلوری کے ہونے کی وجہ سے معدے میں شدید درد ہو گیا. یاد رکھیے یہ بات بالکل بھی درست نہیں. ایچ پائلوری کبھی بھی شدید درد نہیں کرتا، یاد رکھیے اس بات کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ایچ پائلوری بھی تو، بھائی ایچ پائلوری تو آپ راہ چلتے لوگوں کا ٹیسٹ کریں گے، آدھی پاپولیشن کو پازیٹیو آئے گا. معدے میں جب بھی شدید درد ہو، خاص طور پہ معدے کے منہ میں، ہمیشہ دو چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک پتے میں پتھری جو کہ جس کا پتہ چلے گا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ گال سٹونز تو نہیں ہے، اور دوسرا پینکریاٹائٹس یعنی لبے کی سوزش جس کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے لائپیز. یعنی کہ 90% لوگوں میں معدے میں شدید ناقابل برداشت درد صرف انہی دونوں وجوہات سے ہوتا ہے. ہاں 10% لوگ ایسے ہیں جن میں اور دوسری تیسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جن کے لیے اگر یہ ٹیسٹ نارمل آئے تو پھر اور ٹیسٹ کر لینا چاہیے. ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ بیچارے ایچ پائلوری کے لیے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ میں جناب ایچ پائلوری جناب لوور لمٹ تھی 2 اور یہ دیکھیے میرا تو 10 آ گیا. چلیے جی آ گیا، انہوں نے ایچ پائلوری کی ٹریٹمنٹ بھی لے لی. یاد رکھیے ایچ پائلوری کی ایک دفعہ ٹریٹمنٹ آپ لے لیں، اس کے بعد آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے اور اس میں ایچ پائلوری اینٹی باڈی دیکھیں گے، یہ تو زندگی بھر پازیٹیو آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایچ پائلوری ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ جو ہے پہلی دفعہ تو ریلائبل ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ بیچارے 6 دفعہ 10 دفعہ اینٹی بائیوٹک کے کورسز ہی کرتے رہتے ہیں اور اس نمبر کو ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اینٹی باڈی میری اتنی ہو گئی، بلڈ ٹیسٹ کرایا اب اتنی ہو گئی. وہ بیچارے معدے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس لیے بلڈ ٹیسٹ صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ. اس کے بعد اگر آپ نے ٹریٹمنٹ لے لی، پراپر ٹریٹمنٹ، ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ ہی کرائیں، ٹریٹمنٹ ہو گئی ختم. لیکن اگر پھر بھی ٹریٹمنٹ کیا، دیکھنا ہے کہ واقعی موجود ہے یا نہیں، تو یہ اسٹول اینٹیجن یا یوریا بریتھ ٹیسٹ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے. میں نے سوچا تھا کہ معاشرے میں جو ایچ پائلوری کی وجہ سے جو غلط فہمیاں ہیں ان پر بات کی جائے. تھینک یو ویری مچ.